السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تین آدمی سفر کر رہے تھے۔ راہ میں ان کو سونے کی 3 اینٹیں ملی۔ تینوں نے خوشی سے ایک ایک اینٹ لے لی، پھر آگے بڑھے۔ ان کے پاس کھانے کا سامان نہیں تھا۔ جب بھوک سے بے چین ہوئے تو آپس میں کہا کہ کہیں سے کھانا سامان منگوایا جائے۔ ان میں کا ایک شخص بولا کہ آپ دونوں آدمی یہیں ٹھہر جائیں، میں ابھی سامنے والے گاؤں سے کھانا خرید کر لاتا ہوں۔ دونوں یہ بات منظور کر لی اور وہیں رک گئے۔ پھر تیسرا آدمی کھانا لینے کے لیے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ان کی نیت بدل گئی۔ اس نے اپنے من میں سوچا کہ اگر میں کھانے میں زہر ملا دوں تو بڑا اچھا ہوگا، کیونکہ جب میرے دونوں ساتھی زہریلے کھانے کو کھائیں گے تو مر جائیں گے اور اینٹیں سب میری ہو جائیں گی۔ یہ سوچ کر اس نے کھانا خریدا اور اس میں زہر ملا دیا۔ پھر وہی زہریلا کھانا لے کر وہ آگے بڑھا۔ ادھر اس کے جانے کے بعد اس کے دونوں ساتھیوں نے یہ بات طے کر لی کہ ہم دونوں مل کر اس کو مار ڈالیں تاکہ اس کے حصے کی اینٹ ہم لوگوں کی ہو جائے۔ جب وہ تیسرا شخص کھانا لے کر پہنچا تو اچانک یہ دونوں اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو جان سے مار ڈالا۔ بھوکے تو پہلے سے ہی تھے، جب قتل سے فارغ ہو کر اس کھانے کو کھایا تو پھر یہ دونوں بھی مر گئے اور سونے کی اینٹیں وہیں دھری رہ گئیں۔ لالچ بہت بری بلا ہے۔ دیکھو، لالچ ہی نے ان تینوں آدمیوں کی جان لے لی۔ تو آپ حضرات سے میرا کہنا ہے کہ اگر لالچ کرو گے تو لالچ کرنے والوں کا آخری انجام برا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام بری عادتوں سے امت مسلمہ کو بچنے کا حکم دیا ہے، اور رب کائنات ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا ہے جو لالچ کرتے ہیں۔ اور لالچ ایک نفسی اعتبار سے شیطان کا بہت بڑا جال ہے، جو اس کے بہکاوے میں آتا ہے اور اس جال میں پھنس جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے بے چین ہو جاتا ہے اور دوسروں کا ہمیشہ محتاج رہتا ہے۔ تو ہمیشہ کان کھول کے سنیں، کبھی لالچ نہ کریں، دوسرے کا حق مارنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دوسرے کا حق مارنا بہت بری بات ہے، اور حق تلفی یعنی حقوق 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک حقوق العباد ہوا کرتا ہے، ایک حقوق اللہ ہوا کرتا ہے، یعنی اللہ کے حق اور بندے کے حق ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے حق ہیں اللہ ان کو اپنے رحم و کرم سے معاف کر دے گا، مگر جو بندے کا حق کسی بندے پر آتا ہو اس وقت تک خدا معاف نہیں کرے گا، جب تک کہ وہ بندہ جس کا حق تم پر آتا ہو وہ تمہیں معاف نہ کر دے۔ کل میدان محشر میں اگر کسی کا 1 روپیہ دنیا میں کسی کا پیسہ یا کوئی بھی چیز اگر تمہارے اوپر آتی ہو تو دنیا میں ہی اس سے معافی کر لے، اسے معاف کرا لے یا ادا کر دیں، ورنہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اس نے طلب کر لیا، تم اگر جنت کے حقدار ہوگے، اور وہ شخص نے روک لیا اور خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، میرا اتنا پیسہ اس شخص پر دنیا میں آتا اور اس نے مجھے نہیں دیا، اب میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، تو رب کائنات ارشاد فرمائے گا اس شخص سے کہ تیرے پاس دینے کو کیا ہے؟ تو اگر تمہارے پاس نیکیاں ہوں گی تو تمام نیکیاں اس کے پیسے کے بدلے اسے دے دی جائیں گی، اور اس کے گناہ تم کو دے دیے جائیں گے۔ اور اگر تمہارے پاس گناہ ہی گناہ ہوں گے، کوئی نیکی نہیں ہوگی، تو اس شخص کے جس کے حق تم پر آتا ہو اس شخص کے تمام گناہ تم کو دے دیے جائیں گے، اور تمہارے پاس صرف گناہ ہی گناہ ہوں گے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور جنت میں جانے کے لیے نیکی کی ضرورت پڑتی ہے، تمہارے پاس گناہ ہی گناہ ہوں گے تو تم جہنم کے حقدار ہو جاؤ گے، اور خدا اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جس وقت تک جس شخص کا تم پر کوئی حق آتا ہو، اور جب تک کہ وہ شخص تم کو معاف نہ کر دے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی اسی طریقے سے ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پہلے پہنچ سکے۔